وہ بچیاں جو گھروں میں بیٹھی ہیں، عمریں گزر رہی ہیں. ہمارے پاکستان میں ایک بہت بڑا فگر ایسا ہے، پچھلے دنوں اس کے اوپر سروے بھی ہوا، ایک بڑی تعداد بچیوں کی جو کہ جن کی شادیاں نہیں ہو رہی. اچھا، اب اس کی بہت ساری وجوہات تو سامنے آئی ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ضرور ہیں جو دعاؤں میں بھی ہیں اور بالکل چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ کام ہو جائے، دیکھنے میں تعلیم، معاش سب کچھ ہے، لیکن رکاوٹ سی بنی ہوئی ہوتی ہے. ایسے لوگوں کے لیے آپ کیا کہتے ہیں کہ ان کا اورا کہاں پہ ڈسٹرب ہے اور وہ کس والے چینل کو اپنے چیک کریں؟ دیکھیں، اگر پرانے زمانے میں نا یہ بزرگ جو ہے نا یہ زہر خریدتے تھے، یہ سپیروں سے ان کو ہڈیوں کا درد ٹھیک کرنے کے لیے، ٹھیک ہے. اور پھر پنساری کو دیتے تھے، وہ شامل کرتے تھے. یہ پرانے ٹوٹکے ہوتے تھے. اگر آپ کی والدہ ایک زہر خریدتے اور اوپر رکھ لے کسی بوٹل میں، اور آپ کا بیٹا 8 سال کا، 6 سال کا، 5 سال کا وہ رونا شروع کر دے، آپ کی امی دے گی ان کو اسے؟ بالکل بھی نہیں. اگر وہ ایڑیا رگڑے پھر دیں گی کسی صورت اگر وہ وظائف پڑھے رات دن، کبھی بھی نہیں ہو کیونکہ اس سکتا. کو پتہ نہیں ہے زہر ہے. او بھائی، لیٹ اللہ ڈیسائیڈ فار یو. میں اکثر یہ بات میں نے ایک پوڈ کاسٹ بھی کی تو صاحب بڑے مجھے کہتا آپ ثواب کے لیے کرتا ہے. میں ثواب کیوں میں مانگوں گا میرے اللہ سے؟ کہتا کیوں؟ میں نے کہا میں اللہ کو کیوں انوائس کروں گا؟ میں پاگل ہوں؟ میں روزانہ جو جھوٹی سچی ٹکرے مارتا ہوں، کسی کا دل میں میرے کچھ اور ہوتا ہے، ظاہری کچھ اور ہوتا ہے، اور میں بعد میں اللہ کو بھی کہتا ہوں اللہ میں نے وہ کام کر دیا، میں نے یہ انوائس کر دیا آپ کو. میں نے کہا آدھی انوائس تو میرا اللہ ہو سکتا ہے ریجیکٹ کر دے. میں کہ میں پاگل ہوں میں اللہ کو انوائس کروں؟ لیٹ ہم ڈیسائیڈ کہ اس نے مجھے اپنی شان کے مطابق کیا دینا. میری انوائس میری چھوٹے سے ذہن، میری چھوٹی سی اوقات، میری چھوٹا سا نالج، وہ بھی جو اس کو ہم اے آئی کہتے ہیں، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے میرے پاس. انٹیلیجنس تو دیکھیں اثر والی میرے اللہ کے پاس ہے اور ان کا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے. باقی تو ساری جو ہے نا نالج تقسیم ہے نا، کسی کے پاس کم، کسی کے پاس اثر والی. تو میں تو انوائس بھی نہیں کرتا. میں اپنی بہنوں کو ایک بات کرتا ہوں کہ ہو سکتا ہے میرے اللہ نے آپ کے لیے گلدستہ چنو، پھولوں کے لیے ایڑیاں نہ رگڑے، اس پہ توکل کرے. وہ آپ کی 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا. ہاں، جن کی فیمنن انرجی خراب ہو ان کا بھی بڑا آسان طریقہ بتاتا ہوں. جو مسلمان بچے بچیاں ہیں وہ سورہ کوثر پڑھا کریں. سورہ کوثر پڑھا کریں بڑی کثرت سے. اچھا، یہ جو آپ کو کوئی دیتا نا ہزاروں اور لاکھوں میں، میرا اللہ تعالیٰ تو آسانی کرنے والا، وہ آپ کو لاکھوں کروڑوں میں کیوں؟ ایک دفعہ آپ اخلاق سے پڑھے نا. صحیح. ٹھیک ہے، میں آپ کو کہتا ہوں کہ 5 دفعہ صبح اٹھ کے پڑھ لیں، سورہ اخلاص پڑھ لیں. اس کے بعد یہ جو بچیاں ہیں اگر ان کو لگے کہ ان کے اندر فیمنن انرجی ہو رہی ہے تو اپنی ایموشن، اپنی فیلنگز کو سسپریس نہ کریں. دوسرا، یہ جو مینیفیسٹ کرتی ہے نا میری بچیاں کہ ہمارا کچھ نہیں بنے گا، ساس والی یہ وہ، تو جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو مجھ پہ گمان کرے گا نا وہی میں اس کے لیے بن جاؤں گا. 90% ہماری چیزیں مینیفیسٹیشن سے ہوتی ہیں، جو رانگ مینیفیسٹیشن. ہم جو نیگیٹو تھاٹ اپنے ذہن میں، نیگیٹو کوئی ڈر رہنے نہ دے، کیونکہ خوف سب سے بڑا دشمن ہے. میرے بہنوں کو کہیں کہ جی آپ سورہ کوثر پڑھیں، آپ اپنے فیلنگز کو اتنا سسپریس نہ کریں، ایموشنز کو. آپ انسان ہیں، آپ پتھر نہیں ہیں. اور یہ جو گھر والے میری بہنوں کے یار میں تیری شادی کے بعد، خاص کر مائیں جو پڑھی لکھی نہیں ہیں، وہ کہتے ہائے اپنی فرینڈ کی طرح رشتہ نہیں ہو رہا. انہوں کو وہ اپنے آپ کو نا کوئی بڑی وہ عجیب سی سمجھتی ہے. مڈل کلاس کی جو بچیاں ہیں وہ سمجھتی ہے کہ میں بس جیسے مرضی ہو، بس اس ماں کے نا دکھ سے میں وہ یہ نہیں دیکھتی کہ میرا پارٹنر اچھا ہے کہ نہیں. وہ یہ بھی نہیں دیکھتی بیچاری کہ وہ کہتی میں اپنی ماں کو اس پین سے. تو ان کو پین نہ سمجھیں. رحمت ہوتی ہیں بیبیاں، رحمت ہوتی ہیں بیٹیاں. ان کے سامنے ایسی باتیں نہ کریں کہ ادا ہو جاتا ہے میں نے مردہ مزہ ہو. بھائی اس کی زندگی اس کا اللہ، آپ نے اس کو پیدا کیا، صرف آپ نے اس کو کنسیو کیا اللہ کے حکم سے. آپ نے رزق اللہ نے دیا ہے، اس کو پلا بڑا کیا، اس کو لیٹ them live their life.